اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر ابن کثیر میں سورہ نمل کی آیت نمبر 62 میں درج ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور کون تم کو زمین میں جانشین بناتا ہے۔ اس کی تفسیر میں ایک روح پرور واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک بار عقیدت و احترام سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہ معاف فرمائے گا، اور اس کے 10 درجے بلند فرمائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسلام مائی ٹرو بیلیف کے تمام دوستوں کو محبت بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلام مائی ٹرو بیلیف چینل۔ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ویڈیوز کو آخر تک دیکھیں تاکہ مکمل معلومات تک رسائی ممکن ہو سکے۔ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، ایک صاحب فرماتے ہیں کہ میں خچر پر لوگوں کو دمشق سے زیدانی لے جایا کرتا تھا، اور اسی کرائے پر میری گزر بسر ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے خچر مجھ سے کرائے پر لیا، میں نے اسے سوار کیا اور چلا۔ ایک جگہ جہاں 2 راستے تھے، جب وہاں پہنچے تو اس نے کہا اس راہ پر چلو۔ میں نے کہا میں اس سے واقف نہیں ہوں، سیدھی راہ یہی ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں پوری طرح واقف ہوں، یہ بہت نزدیک راستہ ہے۔ میں اس کے کہنے پر اسی راہ پر چلا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا ہم ایک لق و دق بیابان میں پہنچ گئے ہیں جہاں کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ نہایت خطرناک جنگل تھا، ہر طرف لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ میں سہم گیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا ذرا لگام تھام لو، مجھے یہاں اترنا ہے۔ میں نے لگام تھام لی۔ وہ اترا اور اپنے کپڑے ٹھیک کر کے چھری نکال کر مجھ پر حملہ آور ہوا۔ میں وہاں سے سرپٹ بھاگا، لیکن اس نے میرا تعاقب کیا اور مجھے پکڑ لیا۔ میں اسے قسمیں دینے لگا، لیکن اس نے خیال بھی نہ کیا۔ میں نے کہا اچھا، یہ خچر اور کل سامان جو میرے پاس ہے تو لے لے اور مجھے چھوڑ دے۔ اس نے کہا یہ تو میرا ہو ہی چکا، لیکن میں تجھے زندہ نہیں چھوڑنا چاہتا۔ میں نے اسے اللہ کا خوف دلایا، آخرت کے عذابوں کا ذکر کیا، لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا اور میرے قتل پر تلا رہا۔ اب میں مایوس ہو گیا اور مرنے کے لیے تیار ہو گیا، اور اس کی منت سماجت کی کہ مجھے 2 رکعت نماز ادا کر لینے دو۔ اس نے کہا اچھا جلدی پڑھ لے۔ میں نے نماز شروع کی، لیکن اللہ کی قسم میری زبان سے قرآن کا ایک حرف نہیں نکلتا تھا۔ یوں ہی ہاتھ باندھے دہشت زدہ کھڑا تھا اور وہ جلدی مچا رہا تھا۔ اسی وقت اتفاق سے یہ آیت میری زبان پر آ گئی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے،
اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور کون تم کو زمین میں جانشین بناتا ہے۔ پس اس آیت کا زبان سے جاری ہونا تھا کہ میں نے دیکھا کہ جنگل میں بیچوں بیچ سے ایک گھوڑ سوار تیزی سے اپنا گھوڑا بھگائے نیزہ تانے ہماری طرف چلا آ رہا ہے، اور بغیر کچھ کہے اس ڈاکو کے پیٹ میں اس نے اپنا نیزہ گھونپ دیا، جو اس کے جگر کے آر پار ہو گیا، اور وہ اسی وقت بے جان ہو کر گر پڑا۔ سوار نے باگ موڑی اور جانا چاہا، لیکن میں اس کے قدموں سے لپٹ گیا اور کہنے لگا، اللہ کے لیے یہ بتاؤ تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں اس کا بھیجا ہوا ہوں جو مجبوروں، بے کسوں اور بے بسوں کی دعا قبول فرماتا ہے اور مصیبت اور آفت کو ٹال دیتا ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنا سامان اور خچر لے کر صحیح سالم واپس لوٹا۔ اس ایمان افروز روح پرور واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو بھی انسان صرف اللہ کو اپنا کارساز اور مشکل کشا جان کر خالص اس کو پکارے گا، وہ نجات ضرور پائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھے میری عزت کی قسم، جو شخص بھی مجھ پر اعتماد کرے اور مجھے تھام لے تو میں اسے اس کے مخالفین سے بچا لوں گا، اور ضرور بچا لوں گا، چاہے آسمان و زمین اور کل مخلوق اس کی مخالفت اور ایذا دینے پر تلے ہوں۔ سختیوں اور مصیبتوں کے وقت پکارے جانے کے قابل اسی کی ذات ہے۔ بے کس بے بس لوگوں کا سہارا وہی ہے۔ گرے پڑے بھولے بھٹکے مصیبت زدہ اسی کو پکارتے ہیں، اسی کی طرف لو لگاتے ہیں۔ جیسے فرمایا کہ تمہیں جب سمندر کے طوفان زندگی سے مایوس کر دیتے ہیں تو تم اسی کو پکارتے ہو اور اس کی طرف گریہ وزاری کرتے ہو اور سب کو بھول جاتے ہو۔ اسی کی ذات ایسی ہے کہ ہر ایک بے قرار وہاں پناہ لے سکتا ہے۔ مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبت اس کے سوا کوئی بھی دور نہیں کر سکتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔